اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے کل ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ جو سورہ سبا کی 2 آیات کریمہ پر مشتمل تھا، 8واں رکوع اس کی پہلی 2 آیتیں آپ کے ذکر سے معمور تھیں اور معمور ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ اس سے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانُ الرِّيحَ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے بس میں ان کے متحد ہم نے ہوا کر دی۔ غدوها شہر ورواحها شہر، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ۔ صبح بھی 1 مہینہ وہ آپ کے تخت کو ہوا لے کے اٹھتی، صبح اتنی تیزی سے لے جاتی کہ بندہ تیز رفتار گھوڑے پہ 1 مہینے میں اتنا سفر کرتا، صبح آپ کر لیتے، اور شام کو 1 مہینے کا سفر کروا دیتی۔ صبح بھی 1 مہینے کا سفر کروا دیتی اور شام کو بھی 1 مہینے کا سفر کروا دیتی۔ اللہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، یہ ہے تفسیر خزائن العرفان سے فیض حاصل کرتے ہیں حضرت سیدنا سید نعیم الدین محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ تفسیر لکھی ہے۔ بڑی مختصر ہے خزائن العرفان، اور بڑا لطف آتا ہے ان کے مبارک جملے پڑھ کے۔ حاجی عارف صاحب تشریف لے آئے میرے سامنے، تو ہم پڑھ رہے تھے صبح بھی 1 مہینے کا سفر اور شام بھی 1 مہینے کا سفر طے کروا دیتی۔ اللہ آگے چلیں تو فرماتے ہیں کہ آپ صبح کو دمشق سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو کیلولہ استخرم میں فرماتے، ٹھیک ہے، جو ملک فارس میں ہے، اور دمشق سے 1 مہینہ کی راہ پر ہے، اور شام کو استخرم سے روانہ ہوتے تو شب کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ جی آگے فرمایا، ایک تو ہم نے ہوا کو ان کے متحد کر دیا کہ ہوا آپ کے حکم سے کیا کرتی، آپ کے حکم سے آپ کا تخت اڑاتی، آپ کا تخت اڑاتی۔ صبح کو بھی آپ کا 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا اور شام کو بھی 1 مہینے کا سفر ہے۔ ہاں تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام فرمایا، ٹھیک ہے۔ آگے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ کیا بہایا؟ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، جو 3 روز سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا۔ ایک اور یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روز جاری ہو جاتا، چشمے نکلتا تانبے کا، پانی کی طرح جاری ہو جاتا۔ ایک اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ یہ بہت بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 13 سال کی عمر میں آپ شہنشاہ بن گئے تھے۔ صرف آپ کی 53 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 53 سال۔ آپ نے 40 سال حکومت کی کہ تخت آپ کا ہوا لے کے وہ پھرتی، آپ کے آگے پیچھے جنات ہوتے، آپ کے جناب تانبا جو ہے وہ ہر مہینے 3 دن جو ہے وہ تانبا ابل کے زمین سے نکلتا، اور اس سے کیا کیا بناتے۔ آپ آگے چلیں
اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں اور برکت داخل ہے. اور بہت بڑے شہنشاہ ہوئے جن کا ذکر ہوا. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے جنات آپ کے متحد ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مطیع کیا ہے. جنات ان کے تابع کر دیے. جنات ان کے، بولیے اونچی بولو، ان کے مطیع کر دیے، فرما بردار بنا دیے. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب بِإِذْنِ رَبِّ، اس کے رب کے حکم سے. اللہ کے حکم سے جن مطیع ہو گئے اور آپ کے آگے جو آپ کہتے وہ کرتے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ یا ملون لہو، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے ما یشاء، جو وہ چاہتے، جو وہ سلیمان علیہ السلام چاہتے. کیا بناتے؟ من محاریبہ، اونچے اونچے محلات، و تماثیلا، اور تصویریں بڑی بڑی بناتے ہیں. یہ آپ نے بھی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کی یہ جو ہماری تصویریں ہیں نا، مورتیاں وغیرہ ہیں، یہ جو ان کی تصویریں اس وقت ان کی شریعت میں حرام نہ تھی. ہمارے ہاں بڑی پابندی ہے، ہمارے ہاں بڑی. وجفان، اور بڑے موزوں کے برابر لگن، ٹھیک ہے. وقدور الراسیات، اور لنگردار دیگیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں کہ ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اور سیڑھیاں لگا کے ان کے اوپر سے 12 اونٹ ایک دیگ میں پکتے تھے. ایک وقت ایک دیگ سے 1000 آدمی کھاتا تھا. اللہ سبحان اللہ. درندوں اور پرندوں وغیرہ کی یہ تصویریں بنتی، ٹھیک ہے جی. اتنے بڑے بڑے لگن کہ ایک لگن میں 1000 آدمی کھا لیتا. آگے حکم فرمایا اے مالو آل داؤد شکرا، اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں داؤد علیہ السلام کی اولاد تمہیں عطا فرمائی ہے. اب کیا کرو؟ ان کا نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، اور سن لو میرے بندوں میں کامی شکر والے ہیں، سارے ستے ہی رہتے ہیں. شکر والے کاٹ ہی نہیں. سویرے ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، جناب خان صاحب تھے، حاجی عارف صاحب، پتہ نہیں، میں ایسے ہی اپنے مزاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مزاح طلب بھی اس وقت موڈ آ گیا. تو سامنے بچے بیٹھے ہیں، وہ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کا بہانہ بنا کے سویرے سو رہتے ہیں، اور پھر سورج نکلے ہی آ کے جناب نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اتنی بڑی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، ساری امتوں سے بہتر بنایا ہے. تو کیوں نہ ہو تم اس کا شکر ادا کرو. ہمیں بھی شکر ادا کرنے کا حکم ہوا جی. فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا، ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض، ٹھیک ہے. تو جنوں کو آپ کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے، کہ اس کا الا دابۃ الارض تاکل من ساعتا، مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا مبارک کھاتی تھی. فلما خرّا، پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے، تبینت الجن، جنوں کی حقیقت کھل گئی. اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لابثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں سنیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میری وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ
جو ہے جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنی خدمتوں میں مشغول ہیں اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، جبکہ آپ عصا مبارک پر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو بتایا تھا نا اس وقت جمعے میں، آپ عصا مبارک پر کھڑے ہو گئے، آپ کا وصال کا وقت آ گیا، آپ فوت ہو گئے، آپ کھڑے رہے۔ ان جنوں کو پتہ لگا کہ آگے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے رہے کہ آپ 1 ماہ 2 ماہ اور اس سے زیادہ عرصہ تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے قائم تھا زمین پر آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ اللہ رب العزت سن لیں، یہ زمین پر آپ کے جسم مبارک جتنے انبیاء ہوئے ان پر حرام کیا گیا ہے کہ وہ زمین کی مٹی ان کو جسموں کو کھائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ علم عطا فرما دیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ دیکھو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 سال تک وفات میں رکھا اور ان کا جسم اسی طرح رہا۔ سارے انبیاء کا جسم آپ کے اجساد مقدسہ وفات کے بعد اسی طرح رہتے ہیں جس طرح ظاہری حیات میں تھے۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک لیٹے رہے موت کی حالت میں، آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا۔ پھر 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، آپ صحیح و سلامت باہر آئے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمایا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی، وحی الہیہ کی دولت عطا فرمائی، اور پورا دین اسلام عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔